अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। यकीनन 2-3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। लेकिन आज आपको पता है जैसे 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को आज पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन का कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे अहम तरीन सीट जो है इस वक्त कराची की नज़र आ रही है मुझे। क्योंकि अगर पंजाब से इमरान खान जीत जाते हैं, जो कि बिल्कुल इसके ऊपर शक भी नहीं है कि इमरान खान साहब के मुकाबले के अंदर कोई जीत सकता है, पंजाब और KPK के अंदर से तो जीतना बिल्कुल इमरान खान के लिए आसान है। लेकिन कराची के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त, जो उनकी शाह फैसल कॉलोनी के अंदर, तो वहाँ पर कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं इमरान खान को। और सबसे बड़ी यानी कि जो जीत होगी सिंध के अंदर यही होगी इमरान खान साहब की, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इस दफ़ा भी MQM को शिकस्त दे देते हैं तो फिर ये MQM के लिए सोचने का मकाम होगा। फिर क्या MQM अपनी ही जो उनको लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे उनके खिलाफ जाकर भी फिर MQM अपनी सियासत बचाने के लिए निकल सकती है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। क्योंकि कराची के अंदर MQM का बहुत बड़ा जो वोटर है ना, वो इस वजह से भी उनसे डिस्ट्रेस है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि इमरान खान की एक कमिटमेंट थी कि मैं इन चोरों के साथ नहीं खड़ा हूँगा, और उन्होंने ये कमिटमेंट अपनी आवाम के साथ निभाई भी है। ना उन्होंने शरीफ खानदान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना ही जरदारी खानदान के साथ, किसी एक बंदे के साथ भी उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अवाम के ज़रिए, यानी कि किसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद नहीं किया। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही थी इमरान खान को, जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी कि आप इनके साथ बैठ कर बातचीत कर लें, हम इनके ऊपर दबाव डालकर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो तहरीक है इसको नाकाम बना देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा था जी मैं आया इसलिए हूँ कि इनके खिलाफ खड़ा हो सकूँ, और मैं अपनी आवाम के बलबूते पर एक दफ़ा फिर से आऊँगा और इनके लिए ख़तरनाक ख्वाब साबित होगा। तो आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ज़िमनी इलेक्शन है ये, वफाकी यानी कि नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर भी है, और सूबाई असम्बली जो पंजाब की है उसके ऊपर भी है, और KP की असम्बली के अंदर भी। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कराची वाली सीट जो है वो इस वक्त सबसे अहम होने जा रही है। दूसरी फैसलाबाद की, कुछ बंदे कह रहे थे कि फैसलाबाद की सीट है ना वो बहुत अहम है, यानी कि वहाँ पर जो आबिद शेर अली है, नवाज शरीफ का भांजा समझ लिया, इससे कह लिया आप कि उसके भी शरीफ खानदान को वहाँ पर भी कुछ यानी कि शर्मिंदगी होगी आज। और शर्मिंदगी इस तरह होगी क्योंकि जैसे ही वोटिंग का आगाज़ हुआ दिन के 8 बजे सुबह, तो तकरीबन 9 बजे तक मुस्लिम लीग नून का जो आबिद शेर अली का कैंप था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप था वो फुल भरा हुआ था। इसकी तस्वीर आपको मिल जाएगी, नया पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर इसकी तस्दीक आई है, वीडियो आई हुई है बाकायदा पूरी, वहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है। तो दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर भी कुछ इकदाम किए हैं, जो कि ना तो सिर्फ उनको वो समझ रहे थे कि इस वक्त आवाम जो है ना बिल्कुल बेखबर है और आवाम को नहीं पता चलेगा, लेकिन आवाम जिस यानी कि वो जो बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर एक ऊपर लिखा गया इमरान अहमद खान नियाजी, और उसी के नीचे लिख दिया गया इमरान खान। ये मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ आपको, 4 सदा वाला जो है। और अगर मैं इधर पंजाब की बात करूँ फैसलाबाद की, तो ऊपर लिखा हुआ इमरान खान नियाजी और नीचे फारूक हबीब लिखा हुआ है। लेकिन फारूक हबीब ने इस दफ़ा फैसलाबाद के अंदर इस तरह PTI की कैंपेन चलाई है कि सुबह सवेरे ही ये इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद की MNA की सीट जीत ली है, और इमरान खान ने, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, इमरान खान ने। अगर इमरान खान इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े तो इस दफ़ा पूरे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन सबको पिछाड़ के रख देंगे, इनका इस तरह उनका मकबूलियत के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ जी हम आ जाते हैं जो बाइडन साहब की जो स्टेटमेंट है, कल से मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ बहुत से सियासतदान जो है ना वो अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे तगड़ा किस्म का ट्वीट किया गया और तगड़े किस्म का जवाब दिया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया। और कौम इस वक्त इंतजार कर रही थी, और कौम इस वक्त चाह रही है कि किसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान होते तो जो बाइडन को लाख पता जाना था। जो बाइडन ने जिस किस्म का मुज़हका खेज बयान दिया है, इस वक्त पूरी कौम को इकट्ठा करके ठहरा दिया उसने। यानी कि आपको ये तो आप समझ लेनी चाहिए कि एटमी हथियारों के ऊपर पूरी कौम एक साथ खड़ी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, चाहे वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है। लेकिन ये सिर्फ आपसी इख्तलाफात की वजह से वो चाह रहे थे अमेरिका। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो सबसे मुज़हका खेज बात लगी है वो बिलावल भुट्टो साहब की लगी है, मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद ही ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन रहे होंगे जब से वज़ीर ख़ारजा बने। उनकी इतनी बड़ी नाकामी पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने दौरे किए आपने, इतना बड़ा ये यानी कि नाकामी है ना, बहुत से चैनल्स को पैसा खिलाकर आप तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं कि ये भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया जो बाइडन की तरफ से, ये ऑफिशियल बयान दिया गया जो बाइडन की तरफ से, और व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के अंदर जारी किया गया। ये आप क्यों नहीं समझ रहे? ये जो लिफाफा सहाफी है ना, ये गलत तर्जमानी कर रहे हैं अपने मुल्क की। आपको मैं कह रहा हूँ व्हाइट हाउस की तरफ से ये प्रेस रिलीज यानी कि जारी की गई, और उस प्रेस रिलीज के अंदर है ये, जबकि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जी ये कोई
آفیشیل ایک طرف سے میں یہ بات مان بھی لوں کہ جو بائیڈن نے یہ آفیشیلی نہیں کہا، نہ ہی انہوں نے کسی دوسری جگہ پر کہا، انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ میں کہا چلیں جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اب آپ پوچھیں گے کس طرح سے یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے بھی، تو یہ اس سے بھی اس طرح زیادہ خطرناک ہے کہ جو بائیڈن ہمارے ملک کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا جو بائیڈن کو کوئی یعنی کہ ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی یا ان کے پاس کچھ ایسی انفارمیشن پہنچی بھی نہیں ہے جس کی بدولت، لیکن آپ یہیں پر یہ دیکھیں کہ جو بائیڈن ہمارے ملک سے کیا توقعات رکھتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کا جو ایک دفعہ پھر سے بیان ہے وہ سچا ثابت ہوگا؟ اچھا میں آپ کو آج ایک اور اپنی خبر کی تصدیق بتاتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے اسامہ یاز، جب یہ امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے تھے تب میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت یعنی کہ اچھی خبر ہوگی، لیکن اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو یہ بہت بری خبر ہوگی. لیکن اس وقت بہت سے پاکستانی اس وقت جو کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑا جو ہے نا سازشی بندہ ہے، یہ جو ہے نا اگر جیت گیا تو پاکستان کے خلاف اس نے کام کرنے ہیں. اور جو بائیڈن ہے یہ بہت ہی اچھا بندہ ہے کیونکہ اس نے کمپین ہی اس طرح سے کی تھی، اپنی جو ان کا نیریٹو اس نے بلڈ کیا تھا یہ جنگ. حالانکہ جو سب سے گھٹیا ترین امریکہ کا کردار ہے وہ براک اوباما کے دور کے اندر ہے، اور براک اوباما کے دور کے اندر یہی جو بائیڈن صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، یعنی کہ جو نائب پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہوتا ہے نائب صدر کا وہ ان کے پاس تھا، اور اس وقت بھی یہ اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے. اور آپ کو جان کر حیرانگی نہیں ہوگی جب پاکستان یہ مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس انہی جو بائیڈن کی قیادت کے اندر ایک وفد آیا تھا جس نے پاکستان کو کہا تھا جی ہم آپ کو، پرویز الہی صاحب کو کہا تھا ہم آپ کو راتوں رات ہروا دیں گے، اور اسی طرح پاکستان ہار گیا تھا. یعنی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو وہ ہار گئی تھی الیکشن، یہ تو آن ریکارڈ ہے، عمران ریاض کے پروگرام کے اندر کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب. اس کے بعد دوسری بات جب عمران خان کا سائفر آیا تھا، عمران خان سے متعلق جب پاکستان سے متعلق سائفر آیا تھا امریکہ کا، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو کانسیکوینسز برداشت کرنی پڑیں گی. اور اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی بلایا گیا تھا، سلامتی کمیٹی کا، اس کے اندر بھی یہ ڈی مارچ کرنے کا کہا گیا تھا. لیکن اس وقت کہہ رہے تھے جی یہ تو معمول کا کام ہوتا ہے جو سائفر بھیجا جاتا ہے، لیکن اب بھی تو ڈی مارچ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس وقت بھی دھمکی دی گئی تھی پاکستان کو، اور یہ ابھی ابتدا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جو بائیڈن کا جو بیان ہے اس کے اوپر کوئی اور بات ہی نہیں کی گئی تھی، ایسے ہی ہوا کے اندر کھلا نہ کوئی وہاں پر چائنا، روس اور یوکرین کی بات کی جا رہی تھی. جو بائیڈن نے اس کو لا کر پاکستان کو کھڑا کر دیا ان کے درمیان، اور پاکستان کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین ملک قرار دے دیا. حالانکہ آج تک پاکستان نے کسی ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہوا کہ جس کے اندر ان کی سیکیورٹی فیلئر سمجھا جائے یا یہ سمجھا جائے پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہے وہ کسی غیر محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. جبکہ آپ کو میں ریسنٹلی اپنی بات بتا دیتا ہوں، جب یہ نو کانفیڈنس موشن کی جو تحریر تھی یہ پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد انڈیا کی طرف سے ایک میزائل داغا گیا تھا جو میاں چنو کے اندر آ کے گرا تھا، برہماس، وہ ناظرین کرام ایٹمی میزائل تھا. اگر وہاں پر پاکستانی اپنے یعنی کہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے اور جس طرح سے وہ میزائل آ رہا تھا انہوں نے واپسی اٹیک کر دینا تھا، تو پھر اس سے بھی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام کتنے محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے کہ ان کو یہ جب پتہ تھا کہ انڈیا کی طرف سے یہ میزائل داغا گیا پھر بھی انہوں نے یہ واپسی میزائل نہیں داغا. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور بات کون کر رہا ہے یہ کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں جو بائیڈن، اور آپ کے ملک نے تو دو دفعہ ایٹمی میزائل استعمال کیا، 2 دفعہ. ہر کوئی کہتا ہے کہ ایک دفعہ کیا جی جاپان کے اندر، میں آپ کو کہوں گا آپ گوگل کھول کر اس کے اندر سرچ کر کے دیکھیں 2 دفعہ انہوں نے میزائل حملے کیے ہیں. اور یہ جو ان کی جنگیں ہو رہی ہیں افغانستان اور ادھر ادھر، ان کے اندر بھی یہ اپنے نیوکلیئر ویپن استعمال کرتے ہیں، کیمیکلز ویپنز بھی استعمال کیے جاتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے جنگیں جو زیادہ شروع کی گئی ہیں اور لڑی گئی ہیں وہ امریکہ کی طرف سے لڑی گئی ہیں. اور اس وقت بھی روس اور یوکرین کا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا امریکہ نے بنا دیا. یہ امریکہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. اس روس اور یوکرین کے اندر کچھ اس طرح کے اختلافات نہیں تھے. امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا یوکرین کو کہ آپ جا کر اس کو اپنے نیٹو کے اندر شامل ہو، جبکہ یوکرین کو تو کسی اس طرح کے اقدام کی ضرورت ہی نہیں تھی. امریکہ کے فورس کرنے کے اوپر انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا اور ان کے لیے غلط ثابت ہوا یہ قدم. اچھا جی یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. اور جو بائیڈن آپ کو یہ میں اپنے ولاگ کے ذریعے اپنی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہمارے ویور ہیں ان کے ذریعے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کرپٹ سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں. ورنہ آپ سنگلی ہر بندے سے پوچھ لیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کے ساتھ دوستی کے تعلقات کو اور استوار کرنا نہیں چاہتے. وہ اپنے اسلامی بھائیوں، اپنے اسلامی جو ممالک کے جو جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنا اتحاد بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ پاکستانی اب جو ہے نا ہمارے اندر
دب جائیں گے. اس وقت قوم جاگ چکی ہے اور آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے ہوئے 2 منٹ نہیں لگیں گے قوم کو. یہ چند ایک جو طاقتور ترین شخصیات ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ کی غلامی برداشت کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ تعلقات رکھنے ہیں تو برابری کی سطح پہ رکھنے ہیں. ہم کوئی آپ کے غلام نہیں ہیں اور نہ ہی ہم آپ سے لے کر کچھ کھاتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو آپ کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنے پیسے اور وہاں پر آپ کے پاس بینکوں کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, آپ کی معیشت کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, پھر آپ ان کو قرضے دے کے ادھر بھیجتے ہیں, پھر وہ یہی پیسہ آپ کا پیسہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہا اور نہ ہی ہم آپ سے لینے کے کوئی خواہاں ہیں آپ کے. یہ جتنا بھی آپ پیسہ دیتے ہیں اپنے یہاں پر بھیجے ہوئے جو مسلط کیے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے لیے بھیجتے ہیں, آپ جتنے بھی قرضے دیے ہوئے آپ کے IMF نے. اچھا جی, دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مریم نواز شریف. اس قدر مریم نواز شریف عمران خان صاحب سے بغض رکھتی ہیں اور اس قدر ان کی جماعت عمران خان سے بغض رکھتی ہے کہ اب دیکھیں یہ کوئی بات تھی عمران خان صاحب کے اوپر سیاست کرنے والی کہ جی جب پاکستان کا واحد بندہ تھا جس نے سب سے پہلے جو بائیڈن کو جواب دیا, واحد سیاستدان تھا, کسی گورنمنٹ آفیشل, کسی بوٹ پالشی, کسی چیری بلوسم نے نہیں دیا بیان, سب سے پہلے عمران خان نے بیان دیا. لیکن مریم نواز اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں کے اندر ان بیانات کے اندر کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے امریکہ کے خلاف, نہ ہی امریکہ سے سوال پوچھے گئے ہیں. یہ صرف واحد عمران خان ہے جو سوال پوچھتا ہے, اور یہی عمران خان تھا جب اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 کے بدلے 4 جواب پوچھے تھے, 4 جواب مانگے تھے. 3 سوال ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے پوچھے تھے, 3 سوالوں کے جوابات دیے تھے اور ایک سوال اور ان سے پوچھا تھا جو ان سے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوری. لیکن اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمت نہیں تھی پاکستان کے خلاف ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے. اچھا جی, تو اب مجھے یہ عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر بھی اب لوگ بہت زیادہ یقین کریں گے کہ آپ ان کی جتنی غلامی کریں گے وہ آپ کو اپنی اتنی زیادہ غلامی کروائیں گے, آپ کو اتنا زیادہ ذلیل کریں گے. اچھا جی, اب دوسری بات آ جاتے ہیں شہباز شریف, نواز شریف, ان سب کے بیانات کے اندر کچھ ایک لفظ بھی نہیں تھا امریکہ کے خلاف, نہ ہی انہوں نے, ان کی اتنی جرأت ہے. آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے, آدھے گھنٹے کے اندر ڈیلیٹ کروا دیا گیا وہ ٹویٹ. کس نے ڈیلیٹ کروایا, کیوں ڈیلیٹ کروایا, اس کے اوپر ذرا کوئی سوچے تو صحیح, کیوں آخر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا گیا. میں نے تو ان کو جواب دیا جی آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ لیڈر بننے کی کوشش نہ کریں, آپ نے ابھی جنید صفدر صاحب کی بھی غلامی کرنی ہے. آپ کے لیڈر جنید صفدر صاحب ہیں, آپ تیار ہو رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اچھا جی, ان کے خلاف اب میں آپ کو یہ شروع میں دکھا دینا چاہتا تھا لیکن اینڈ تک لے کے آیا ہوں, اس لیے معذرت. تو 2 تصاویر اب میں آپ کو دکھاؤں گا, اور یہ ہے عمران خان کی کیمپین جو عمران خان نے کی ہے. یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو مردان علی محمد خان کے حلقے کا, جب عمران خان اور PDM کا جلسہ ہوا. ایک تصویر کے اندر ناظرین کرام مولانا فضل الرحمان اپنے طالب علموں کو لے کر گئے ہوئے جلسہ کر رہے ہیں, اور دوسری تصویر کے اندر آپ جب دیکھیں گے یہ والی, یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی اپنے جو چند ایک بچوں کے ساتھ مل کر ایک جلسہ, ایک پارٹی کی, یعنی کہ جو کنونشن ہوتا ہے اس کی طرح کا ایک جلسہ ہے, چھوٹا سا, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پارٹی کے ورکر آ رہے ہیں, پارٹی کے جو جنرل کونسلر اور یہ جو ہوتے ہیں کونسلر وغیرہ یہ اکٹھے. اب آپ کو میں یہ تصویر دکھاتا ہوں, یہ والی دیکھیں, بس اس کے اوپر میں وہ کوئی لفظ نہیں کہوں گا, ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا ان تصویر کے اوپر. آپ کو الیکشن, آج جو الیکشن ہے اس کے رزلٹ سے اب معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ یہ پہلے ہی کوشچن گوئی کر دی گئی تھی, اور میں کافی دنوں سے جب یہ جلسہ ہوا عمران خان صاحب کا تب سے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں. پرسوں تقریباً جمعرات والے دن یہ جلسہ کیا گیا عمران خان کی طرف سے. تو جی ناظرین اکرام, یہ بہت ساری خبریں تھی. آپ ہمارے چینل کے ساتھی سے بنے رہیں, لائک کریے, سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.